یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خوبصورت گاؤں سے۔ یہ گاؤں بھرپور جھیلوں اور پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی لڑکی رہتی تھی جس کا نام پری تھا۔ پری کے گاؤں کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا جسے وہ بینگن کا باغ کہتی تھی۔ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی باغ میں گزارا کرتی تھی۔ وہ بینگن کے پروے کو اکٹھے کرتی اور انہیں پناہ دیتی تھی۔ ایک دن پری نے دیکھا کہ بینگن کے باغ کی پودوں پر ایک طرح کی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ پری نے اپنے دوستوں کو بتایا اور سب نے مل کر بینگن کے باغ کی مرمت کا فیصلہ کیا۔ پری اور اس کے دوستوں نے بینگن کے باغ کی مرمت کے لیے مل کر مشترکہ محنت کی۔ پری نے پودوں کی طرح پانی دینا شروع کیا۔ خراب پودوں کو صحت مند کرنے کے لیے چھپی ہوئی جڑی بوٹیوں کی جادوئی خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے بیمار پودوں کی صحت بحال کے لیے جانچ پڑتال کی۔ پودوں کے مسئلے کی تصدیق کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ بات پری جانتی تھی۔ مشترکہ محنت کے بعد پری کی بینگن کے باغ کی اصل مسئلے تک پہنچ گئی۔ بینگن کے باغ کا اصل مسئلہ دراصل پودوں کی خرابی کی وجہ کیچڑ نکلی۔ کیچڑ ہی وہ واحد وجہ تھی۔ وہ کیچڑ ہی پودوں کو نکالنے دینے کے بجائے بگاڑ رہی تھی۔ پری نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی اور ان سب سے مل کر کیچڑ کو صاف کرنے کا طریقہ تلاش کیا۔ انہوں نے خود وہ کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پری اور اس کے دوستوں نے بینگن کے باغ کو دوبارہ خوشی سے زندگی دی اور وہ باغ پھر سے خوبصورتی کا حامل ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں یہ کہانی سکھاتی ہے کہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو ہم مشکل مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور بڑی مشکلات کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں بانٹ دینا چاہیے۔ اس لیے ہمارے مسئلوں کا حل آرام سے نکل آتا ہے۔